الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر مجھے اور آپ کو ارشاد فرمایا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کے امر کے ماتحت ہے اور جکڑا ہوا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی. کیوں پیدا کی؟ اس کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ آپ کو دیکھے، انسانوں کو دیکھے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، نیک اعمال کر کے آتا ہے. تو پتہ چلا موت اور زندگی وہ اسی لیے ہے. یہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو چند دن کے لیے ادار جو وقت دیا ہے. اب اس ادار میں خیانت ہے یا یہ ادار ہم پورا چکاتے ہیں، ہر ایک واقف ہے، ہر ایک جانتا ہے. میرے دوستو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. بہت سے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت پتہ نہیں بیچارے کو کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں. میرے دوست، میں اور آپ بکری نہیں ہیں، گائے نہیں ہیں، بھینس نہیں ہیں کہ صرف اور صرف ایک گھاس کی طرف توجہ ہو بس. اس طرح نہیں. ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں، دہاڑی کے لیے آئے ہیں، مزدوری کے لیے آئے ہیں. یہاں مزے کے لیے نہیں آئے. مسلمان وہ یہ زندگی اس کے کام کے لیے ہے اور قبر آرام کے لیے اور جنت انعام کے لیے، مزے کے لیے. مزے ہمارے ادھر ہوں گے، یہ عارضی لذتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نفس کے تابع نہ کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت وہ اس لیے دی کہ مجھے اور آپ کو بھر کے جانچے دیکھے کہ کون مجھے راضی کر کے آتا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو نفس اور شیطان کے ماتحت چلنے سے بچائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ دے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے. میرے دوست، اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جس سے گناہ ہو اور گناہ کے بعد پشیمان ہو، نادم، اور سمجھے کہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے. فرمایا روایت میں ہے کہ ایک مسلمان ساری زندگی گناہ کرے، زنا کرے، شراب پیے، سود کھائے، حرام کھائے، قتل کرے، اللہ کو یاد نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ہے مسلمان، اور بیمار ہو جائے آخری عمر میں. آپ دیکھیں اللہ پاک
کیسی محبت ہے کلمے والے کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ۔ بیمار ہو جائے، یہ بوڑھا بابا بیمار ہو جائے، سر سے پاؤں تک ایک سنت بھی اس میں نہ ہو، اور بستر پر پڑ جائے، اس سے بیوی بھی بیزار ہو جائے، بچے بھی بیزار ہو جائے، اب ہر ایک کی تمنا ہو کہ یہ کیوں نہیں مرتا، مر جائے، یہ بوجھ ہے ہم پہ۔ فرمایا کہ اس وقت وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کسی کو بھی نہیں پاتا ہے، بیوی آ کے پلیٹ میں روٹی ایسے پھینکتے جیسے کتے کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ یہ آپ کا ہمارا تجربہ ہے، یہ ایسی باتیں نہیں۔ اللہ اس عمر سے بچائے، میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں اس عمر کی پناہ مانگتا ہوں جس میں اوروں کے محتاج ہو جاؤں، پناہ مانگ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ آپ کو غیرت مند بیوی تھی جو مصیبت میں بھی کمر بستہ کھڑی ہو۔ اللہ رشتہ دار تھے، غمخوار رشتہ دار، یہ دعا مجھ سے سیکھو، یہ اپنے ہر دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہو یہ کرو، اے اللہ رشتہ دار دیے ہیں، ان کو میرا غمخوار بنا دے، مجھے ان کا غمخوار بنا دے۔ ورنہ بکری بھی بکری کا رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے بکری کو قتل کرو، وہ اپنے گھاس کھانے میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایسے رشتہ دار نہ مانگو، حیوان والے، حیوانیت والے، غمخوار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا ادھر ادھر دیکھے، روایت میں ہے بیوی بھی آ کے روٹی پھینکتی ہے بے وقت، اور جیسے جانور کے سامنے رکھتے ہیں کچھ بڑبڑا کے چلی جاتی ہے۔ بچے تو ویسے اپنے بیوی اور بیویوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مست ہیں۔ لڑکیاں بیچاری ان کی شادیاں ہو چکی ہے، وہ اپنے گھروں میں خوار ہیں، یہ اکیلا پڑا رہتا ہے۔ اب اس حالت میں اسے خیال آیا اور توجہ اللہ کی طرف کی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کی، اور کہے کہ یا اللہ سب نے مجھے چھوڑا۔ تو روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک مددگار رب بھی ہے جو سب کے چھوڑنے کے باوجود ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتے اس کی طرف، یہ کلمے والا ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے۔ میرے دوست، اس گناہگار کو جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور موت کے قریب ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، ایسی ذات جو سب ہمیں چھوڑ دے، وہ پھر بھی لبیک کہہ کے ہماری مدد کو آئے، ہمارے صدا اور آواز کا جواب دے، ایسی ذات سے دور بھاگنا اور اس کے حکموں کو توڑنا ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس زندگی کو ایسے نہ سمجھو کہ پیدا ہوئے مر گئے، نہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک تمہیں جانچیں گے، دیکھیں گے کہ تم میں سے کون سا اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو اس زندگی کی قدر کیجیے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر منٹ، ہر لمحہ یا میں اور آپ آخرت بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، فکر ہو مجھے اور آپ، حیوانوں کی طرح نہ گزاری زندگی۔ ہمارے ایک بزرگ بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے شاگرد اور مریدوں کو کہا کہ مجھے ایک برف والے نے نصیحت کی، یہ جو برف بیچتے ہیں،
تو سب حیران ہوں گے، حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور آپ اتنے بڑے بزرگ، ایک برف بیچنے والے کیسے آپ کو نصیحت؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، جیسے بیچتے ہیں، تو میں غور سے دیکھ رہا تھا اس کو، وہ لوگوں کی طرف حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور اپنے سرمائے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اور برف پگھل رہی تھی اور لوگ نہیں لے رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا لوگ گزر رہے تھے، یہ حسرت اور افسوس سے کبھی لوگوں کی طرف دیکھتا تھا برف والا اور کبھی اپنے برف کی طرف۔ تو اچانک اس نے ایک آواز دی، برف والے، یہ بزرگ کہہ رہے میں نے اس سے نصیحت حاصل کی، اس نے درد بری صدا کے ساتھ اس نے آواز دی کہ اے لوگو، رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ برف اس کا سرمایہ تھا نا، کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس بزرگ نے، مجھے بہت بڑا دھچکا لگا کہ یہ دنیاوی فانی ختم ہونے والی ایک چیز ہے کہ اس سے صرف دنیا کا نقصان ہے، اور اس حسرت اور افسوس کے ساتھ اس نے آواز دی کہ میرے دل کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میں آیا اور میں سوچنے لگا کہ میری زندگی ہی تو سرمایہ ہے، اس کا ہر ہر قطرہ، ہر ہر لمحہ، ہر ہر لحظہ، ہر ہر آن، ہر ہر گھڑی یا تو میں گنوا رہا ہوں نقصان اور خسارے میں یا کمائی میں۔ تو میرے دوستو، اس چند من مٹی کے نیچے لوگ دبا کے چلیں گے، پھر افسوس سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ان باتوں پہ میں عمل والا بن جاؤں۔ یہ چوکیدار جو بار بار کہتا ہے جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو، تو لوگ اسے یہ نہیں کہتے صبح کہ ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں سارے کلی والی، اور رات کو آپ سیٹی بجاتے ہو اور لکڑی زمین میں مارتے ہو ٹک ٹک ٹک، اور کہتے ہیں جاگتے رہو، تو کیا فائدہ؟ تنخواہ تو ہم دے رہے آپ کو اس لیے کہ آپ ہماری حفاظت کرو۔ کسی نے آج تک اس کو یہ بات نہیں کی۔ لوگوں کو پتا ہے یہ جو آواز لگا رہا ہے یہ اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور چوروں کو بھی بیدار کرنے کے لیے، کہ چور میں تیار ہوں، خیال کرنا۔ تو یہ جو بات کرنے والے ہیں میرے دوستو، یہ چوکیدار، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس زندگی کی قدر کرو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یا تو کل کا دن ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھا یا بگاڑ کے رکھا، کل کی رات آخرت کو بگاڑ کے رکھی یا کل کی رات نے آخرت بنا دی۔ ہو رہی ہے زندگی مثل برف، کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ عقل مند وہ ہے میرے دوست جو اپنے اس زندگی کو قیمتی بنائے اور گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر گناہ ہو، ہم انسان ہیں، روئے، رو کر اپنے گناہ کو دلوا دے۔ اس لیے تو محاورہ ہے نا اردو میں، رونا دھونا۔ بزرگوں نے فرمایا یہ کیوں کہتے ہیں رونا دھونا؟ فرمایا رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ علمی پائے کے گزرے ہیں، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ۔ پہلے بھی ایک واقعہ میں نے ان کا سنا ہے۔ بادشاہ وقت نے ان سے ایک فتویٰ مانگا اپنے منشا کے مطابق، جیسے آج کل مانگتے آتے ہیں کہ یہ فتویٰ دے دو، نہیں دیا جیل میں ڈالے۔ تو بادشاہ وقت نے غیر شرعی فتویٰ مانگا کہ دے دو مجھے۔
تو یہ تو بڑے ایمان والے تھے. اس نے کہا جو بھی کرنا ہے کر لو، یہ غیر شرعی فتویٰ میں اس کو کیسے جائز قرار دوں؟ حرام ہے، ناجائز، جائز اس کو قرار نہیں دوں گا. بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. 2-3 دن گزرے نہیں تھے کہ ایک نوجوان آیا. بادشاہ بیٹھا ہے اپنے دربار میں، وزیر وغیرہ، اور نوجوان آیا خوبصورت، رونے لگا اور زار و قطار رونے لگا، بہت رونے لگا. تو سب کو رحم آیا، یہ کیا اس کی فریاد ہے. سب بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی فریاد کو سنے. خیر بادشاہ کا دل بھی نرم ہوا. اس نے کہا نوجوان کیا فریاد ہے، سناؤ. نوجوان نے کہا میری ایک التجا ہے، اگر وہ آپ پوری کر دیں بس ساری زندگی میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. بادشاہ نے کہا کہو. اس نے کہا مجھے جیل میں ڈال دو. اس نوجوان نے کہا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی قیمتی کیسے بنتی ہے اور اس کو گنوانا کیسا ہے. تو سب حیران ہو گئے. ایسا فریادی بادشاہ کی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا جو کہے مجھے جیل میں ڈال. سب حیران. بادشاہ نے پوچھا عجب فریاد ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ نے میرے استاذ کو 2 دن پہلے جن سے میں دین کا سبق سیکھتا تھا ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے. 2 دن سے میرے دین کا سبق رکا ہوا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. مجھے بھی جیل میں ڈال دو تاکہ میں ادھر کچھ پڑھ لوں، حضرت سے دین سیکھوں. جب تک حضرت ادھر ہے میں بھی ساتھ رہوں گا. تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے بزرگوں کو اپنے اوقات بچانے کی کتنی فکر تھی. یقین کریں میں اور آپ بہت خراب چل رہے ہیں میرے دوست. گھنٹہ گھنٹہ کسٹم چوک کے دکاندار بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آپ آج جا کے آزماؤ، ہر دکاندار یہ سوچ گھنٹے کے بعد بھی نہیں آتی کہ اس گھنٹے میں نے کتنی اپنی آخرت تباہ کر دی یا کتنے دین کی باتیں کی. میرے دوستو اپنے اندر تبدیلی لائے. ہم سفر کر رہے ہیں، آگے جانا ہے. وہاں یہ ایران توران کی باتیں، یہ ڈینگے کام نہیں دیں گے. فرشتہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے 1.5 گھنٹہ چینی کے بارے میں بات کی، جاپانی گاڑی کے بارے میں بات کی، لہذا جنت کے 4 درجے آپ کو مل گئے. ہو گیا ایسا؟ ایسے نہ کریں میرے دوستو. اور آپ الحمدللہ چونکہ آپ کا آپس میں معاشرت ہے، معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، اس میں کوشش کریں نبی کی امتی سے جو بھول چوک ہو، تکلیف جو پہنچے اس کو برداشت کریں، اس پہ صبر کریں. یہ نبی کی امتی ہے اور اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ہیں، اس پہ صبر کریں. انشاءاللہ تعالی اس صبر کے بدلے میں اللہ پاک آپ پہ بھی رحم کریں گے، ان پہ بھی رحم کریں گے. ہمارے بزرگوں میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، زبردست. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور حلق کیا ہوا تھا، ٹینٹ. آج تو ہم اپنے بال جس طرح بنائے پرواہ نہیں. آپ جا کے پوچھ لو کسی نیک آدمی سے کہ میرے بال کس طرح ہونے چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بال بنائے. سکھ اپنے گرو نانک کے فیشن کو نہیں چھوڑتا، یا چھوڑتا ہے؟ تو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے، بزرگ حضرات یہ بال ختم کرتے ہیں اکثر، انہوں نے بھی اپنے بال ختم کیے. کشتی میں بیٹھے، کشتی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھی اور اس میں بہت سے سامان لادے جاتے تھے، لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو چند نوجوان تھے، ان میں سے ایک اٹھا اور مذاق شروع کیا. حضرت میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ برداشت اپنے اندر لائے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ درگزر معاف کرنا سیکھے، ہر ایک بات پہ قتل و غارت و لڑائی جھگڑے یہ نہ ہو۔ تو چونکہ کشتی بہت بڑی تھی، وہاں کچھ مٹی وغیرہ بھی ہو، کتابوں میں لکھا ہے کوئی دھول وغیرہ، اس نے کچھ اٹھا کے حضرت کے سر پہ ڈال دی، اس نوجوان اس بڑے بزرگ۔ تو حضرت نے سر جھکا کے خاموشی بیٹھے۔ اللہ والے عجیب ہے، وہ غم کی حالت میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہے، خوشی کی حالت میں بھی، عزت کی حالت میں بھی، ذلت کی حالت میں بھی، ہر حالت اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس پہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ تو پھر ان نوجوانوں میں سے دوسرا اٹھا، اس نے بھی کچھ ڈال دیا آپ کے سر پہ، دھول مٹی وغیرہ۔ تیسرے نے بھی اٹھ کے ڈال دی اور ہنسنے لگی، اور کشتی والے بھی عجیب، وہ بھی ہنسنے لگی۔ اس سے ہمیں ایک واقعہ یاد آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، ایک آدمی پھسل گیا۔ آپ کے روڈ پر بھی لوگ پھسلتے ہیں، گرتے ہیں۔ وہ گرا تو چند لوگ ہنسنے لگے، چند لوگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رنگ بدل گیا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پہ ہنستے ہو؟ یاد رکھو میرے دوست، جو مسلمان کسی گناہ کو کر کے پھر چھوڑ دے، وہ اللہ سے اس کا رابطہ ہے، شاید وہ آدھا گھنٹے کے بعد اس نے توبہ کی ہو، پکی توبہ، اللہ نے مٹا بھی دیا، اور دوسرا مسلمان اٹھ کے اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے کہ تو وہی گناہ گار ہے، تو نے تو کل یہ کام کیا۔ فرمایا اس نے پکی توبہ کی اور اس نے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا، کل قیامت کے دن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرمندہ کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس گناہ میں، اس مصیبت میں اور اس عیب میں اس کو مبتلا نہ کرے۔ یہ عیب اس سے ہوگا پھر موت آئے گی۔ مسلمان قیمتی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بلکہ انسان کی اذیت اور تکلیف اور پریشانی پہ مت ہنسو۔ ایک دعا سکھا دی ہمیں، الحمدللہ الذی کیا ہے، عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا دیا جس میں تجھے گرفتار کیا ہے۔ جو اس دعا کو پڑھے وہ اللہ پاک وہ مصیبت اس پہ نہیں لائے گی، وہ پریشانی اس پہ نہیں آئے گی۔ تو اپنے مسلمان بھائی جب تکلیف ہو، ہنسنا نہیں، یہ عادت نکال دو۔ اب آپ بڑے ہو گئے، وہ تو چھوٹے بچے 6 سال کے بیچارے، ہنستا ہے دوسرا بچہ گرتا ہے۔ آپ کے تو ابھی بچے ہیں، آپ کی بچیوں کی شادی ہو چکی ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ 40 سال تیرے اچھے عمر کے گزر چکے اور ابھی تک تیرا بچپنا پن ختم نہیں ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ بزرگ کے بارے میں، ان کے سر پہ انہوں نے مٹی ڈال دی، انہوں نے سر جھکایا، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ آپ اگر مجھے اس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہنسے، صحیح ہے، میں راضی ہوں، آپ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے، الہام کیا ان پہ کہ میرے دوست انہوں نے جو تیرے ساتھ کیا اس سے تیرے رب کو بہت ناراضگی آئی۔ اگر تو چاہے میں کشتی الٹ دوں، سب کو ختم کر دوں، بتا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ان کے دل کی کشتی الٹ دے، یہ کشتی نہیں،
اے اللہ ان کے دل کی کشتی الٹ دے، اپنے طرف ان کو کھینچ لے، جذب کر لے، قبول فرما۔ اور یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ نوجوان جس وقت مرے یہ اللہ کے کامل مکمل ولی بن کے مرے، حضرت کی دعا ان کو لگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، برداشت، بیوی کچھ خرابی کرے برداشت ہو، زبان چلائے برداشت ہو، بچے ان کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی برداشت ہو، ہمسایہ برداشت کرے، آپ کے دکان کے قریب جو ہمسایہ ہے اس کا برداشت کر لو، سمجھ رہے؟ توجہ میری طرف، وہ ان کا اپنا کام ہوگا۔ عرض یہ ہے میرے دوستو کہ معاملات ہم نے سیکھنے، معاشرت ہم نے سیکھنی۔ آخر میں کچھ جو ہمارے اوپر عذابات آ رہی ہیں ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، کیوں آ رہی ہیں۔ یہ آیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے جو ہم پر عذاب مسلط کر رہے ہیں۔ کشمیر میں آپ دیکھو کیا حال، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، نہیں، شام میں دیکھو، اور برما میں کیا حال کیا تھا، یہ ساری کیفیت آپ دیکھو۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ ہم خود کر رہے ہیں یا اللہ پاک کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اگر 5 گناہ کریں گے تو 5 طرح عذاب دیا جائے گا۔ پہلا فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی عام ہوگی تو میں ان کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کروں کہ ان کے دادا پردادا نے نام بھی نہیں سنا ہے، بیماری چھوڑ دو۔ آپ اپنے دادا سے پوچھو آپ نے سنا تھا گردے فیل ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ آپ اپنے دادا سے کہو آپ نے سنا تھا کہ بلڈ کینسر ہو گیا ہے؟ ہم نے تو سنا نہیں۔ آپ اپنے دادا سے کہو کہ یہ دماغ کا کینسر ہوا ہے، سنا تھا آپ نے؟ ہم نے تو بالکل نہیں سنا۔ ہلاک کرنے والے امراض۔ تو فرمایا جب فحاشی عام ہوگی میری امت میں اللہ پاک ان پہ ایسی بیماریاں مسلط کریں گے جو ان کو ہلاک کرتی، اور ان کے پرانوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے، دیکھنا تو دور کی بات۔ تو پتہ چلا یہ جو مہلک امراض ہے وہ میرے اور آپ کے کرتوت ہیں۔ اکثر ہمارے اعمال جب اٹھتے ہیں آسمان کی طرف تو ان میں اگر یہ چیزیں پائی گئی، فحاشی، بے حیائی، تو وہاں سے فیصلے مہلک ہلاک کرنے والے امراض کے آئیں گے۔ ڈینگی ہے، مچھر کے ذریعے ہلاک ہو رہے ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دنیا میں تو نیک لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، یہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے نیک بیچارے بھی اس میں ختم ہو جاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا تو قصور نہیں۔ فرمایا یہاں تو سب اس میں آ جاتے ہیں غضب میں، نیک و بد قیامت کے دن پھر الگ کیے جائیں گے۔ دوسرا عذاب